زینتوں کی حلت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حصے جمالیات سے فیضیاب کرنے کے ساتھ اس کی تسکین کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ اسباب انفس و آفاق دونوں میں ودیت ہیں۔ انسان اپنے حسن نظر، حسن بیان اور حسن صوت و سماعت کی بنا پر انہیں بروئے کار لاتا اور لطف و نشاط کا سامان کرتا ہے۔ بدن کی آرائش، گھر کی زیبائش، ماحول کی تزئین، گفتگو کی لطافت، کلام کی غنائیت، آواز کا ترنم، اسی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان کی حقیقت اللہ کی زینتوں کی ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہر لحاظ سے جائز اور حلال ہیں۔ قرآن مجید نے ان پر نہ کوئی پابندی عائد کی ہے اور نہ ان سے بے اعتنائی کی ترغیب دی ہے۔ اس کے برعکس ان مذہبی پیشواؤں کو تنبیہ فرمائی ہے جو انہیں حرام قرار دے کر لوگوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس تنبیہ کے ساتھ اللہ نے وہ اصولی رہنمائی بھی ارشاد فرمائی ہے جس پر اسباب حسن و جمال کے حلال و حرام کا انحصار ہے۔ یہ تنبیہ و تحدید اور اصولی رہنمائی سورہ اعراف کی آیات 28 تا 32 میں مذکور ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر افترا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکارو، تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ کلام کے آغاز میں مشرکین کے ان کاموں کی شناخت واضح کی ہے جو وہ مذہب کے نام پر کرتے تھے۔ اس میں سب سے نمایاں کام بیت اللہ کا برہنہ طواف تھا۔ مرد اور عورتیں دونوں عبادت کی آڑ میں اس عریانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ بدن کی زینت لباس کو اتارنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ دلیل یہ تھی کہ یہ دنیا داری کی آلائش ہے، اس لیے اس سے پاک ہو کر بیت اللہ میں داخل ہونا چاہیے۔ بے حیائی کے اس ناپاک کام کو اللہ کے حکم اور اپنے آباء و اجداد کی سنت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ استاد گرامی نے آیت کے لفظ فاحشہ کی وضاحت میں مشرکین کے اس عمل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اصل میں لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے۔ آگے کی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے بے حیائی کے ان کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے جو مذہب کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں مشرکین کے معبدوں اور صوفیانہ مذاہب کی درگاہوں اور عبادت گاہوں میں عام رہی ہیں۔ یہ پروہتوں، پجاریوں اور مجاوروں کی شیطنت سے وجود میں آتی تھیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب جاہلی میں بھی اسی نوعیت کی ایک بدعت بیت اللہ کا برہنہ طواف کی رائج تھی۔ لوگ اسے مذہبی فعل سمجھ کر کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ انہیں خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ قریش بیت اللہ کے پروہت تھے اور انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ان سے باہر کے عرب اپنے کپڑوں میں کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ یا قریش میں سے کسی سے اس کام کے لیے کپڑے مستعار لیں یا ننگے طواف کریں۔ گویا دوسروں کے کپڑے ایسی آلائشیں ہیں جن کے ساتھ یہ غیر معمولی عبادت نہیں ہو سکتی۔ البیان جلد 2 صفحہ 144۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی کی اپنی طرف نسبت کی سختی سے تردید فرمائی ہے اور پوری تنبیہ و تحدید کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ پر ایسی بے سند اور بے دلیل بات کی تہمت کیوں لگاتے ہو۔ اس پس منظر میں حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت گاہ میں آنے کے لیے
بدن کی زینت یعنی لباس سے آراستہ ہو کر آؤ۔ گویا اس معاملے میں نہ بے حیائی کی کوئی گنجائش ہے کہ برہنہ ہو جاؤ، اور نہ رہبانیت کی کہ اس بدذوقی اور بے زینتی کو اللہ سے منسوب کرنے لگو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے کوئی خاص فضا قطع یا کوئی مخصوص تعظیمی لباس مقرر نہیں فرمایا۔ مسجد حرام یا کسی اور مسجد کے لیے کوئی رسمی لباس بھی طے نہیں کیا۔ جو لباس لوگ عام طور پر پہنتے ہیں اسی کو پہن کر آنے کی ہدایت ہے۔ مزید واضح فرمایا ہے کہ بدن کی زینت کے ساتھ غذا کی زینت پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی خورونوش کے جو طیبات زندگی کی سلامتی اور لذت کام و دہن کے لیے گھر در میں استعمال کرتے ہو وہ مسجدوں میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ جس طرح لباس دینداری کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کھانے پینے میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو ممانعت ہے وہ اسراف کی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے معاملے میں عدل و قسط پر قائم نہ رہتے ہوئے حد اعتدال سے تجاوز کرنا اسراف ہے۔ چنانچہ جس طرح اللہ کی نعمتوں سے بے پرواہی برتنا غیر اخلاقی رویہ ہے، اسی طرح انہیں فضول طریقے سے ضائع کر دینا بھی خلاف اخلاق ہے۔ نعمت کو مسترد کرنا یا اس کا بے مصرف استعمال کرنا دونوں رویے نعمت کی ناقدری کا اظہار ہیں۔ فیضان الہی کے بارے میں ایسی بد تہذیبی اور ایسی بے باکی کو ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا دین فطرت کے توازن پر قائم ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں کسی عدم توازن اور کسی افراط و تفریط کو تزکیہ نفس کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کرتا ہے۔ امام امین احسن اصلاحی اس امر کی وضاحت میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، اس وجہ سے وہ مقسطین یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، مسرفین یعنی عدل و اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بے اعتدالی افراط کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے، تفریط کی نوعیت کی بھی، اور یہ دونوں ہی باتیں خدا کی پسند کے خلاف ہیں۔ نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھانے پینے پہننے ہی کو مقصود بنا لے اور رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے، اور نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان چیزوں کو راہبوں اور جوگیوں کی طرح تیاگ دے۔ تبذیر اور تفریط دونوں ہی شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہیں۔ خدا زندگی کے ہر پہلو میں عدل و اعتدال کو پسند فرماتا ہے۔ تدبر قرآن جلد 3 صفحہ 251 تا 252۔ مسجدوں میں حاضری کی باطل اور خود ساختہ پابندیوں کی تردید کے بعد آیت 32 میں زینت کی تمام چیزوں کے بارے میں اصولی ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت حلال و حرام کے بارے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دینا کس کا حق ہے اور زینتوں کے بارے میں اس کا اصولی حکم کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔